بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین حضرات، آپ کے علم میں ماشاءاللہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے دین و دنیا، یہ نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے اور سننے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے بیعت رضوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 وہ کون سے خوش نصیب صحابہ تھے جو اس موقع کے اوپر موجود تھے۔ یہ واقعہ ہے کیا، کیا کیا حالات پیش آئے، کیا کیا آزمائشیں آئیں، یعنی کہ یہ آزمائش بھی تھی، کافروں کو بھی چیک کرنا تھا کہ ان کا لیول کیا ہے، اور جو مومن تھے، جو صحابی تھے، ان کو بھی چیک کرنا تھا کہ کون کس لیول پہ جا کے آگے بڑھتا ہے، اور کفار کے اندر جو ایک سسٹم ہے اس کو بھی چیک کرنا تھا، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ جو منافقین تھے ان کے بھی ایک چیک کرنے کا موقع آ گیا تھا۔ اور اس مقدس بیعت رضوان کے حوالے سے وہ واقعہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کفار کو یہ پیغام دیا کہ آپ جائیں ان سے بات کریں کہ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، صرف عمرے کی خواہش ہے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور ہم واپس آ جائیں گے، اور کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا تو وہاں پہ کچھ ایسے جو اکابر تھے، جو ان کے اکابر سے مراد کفار کے جو بڑے تھے، وہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ کسی دوسرے ملک میں یا شہر سے باہر تھے۔ تو کچھ دن انہیں لگ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں ایک تو آپ کے خاندان کے بڑے لوگ تھے اور با اثر لوگ تھے۔ ریزن یہ تھی کہ جب ان کو بھیجیں گے تو ان کی عزت افزائی کی جائے گی، خدا نہ خواستہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ دن لگ گئے، اور جو ایک یہ افواہ پھیلی اس کی ریزن ایک یہ بھی تھی کہ پہلے قتل کے معاملات ہو چکے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کفار کے ہاں بندہ مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جہالت کی انتہا تھی۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی وہاں جاتے ہیں تو آپ کو کفار کہتے ہیں کہ آپ خود عمرہ کر لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے کہ یہاں ایمان کا لیول چیک کیجئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عمرہ نہیں کرنا، کیونکہ میرے کریم آقا جب تک نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا۔ اب یہاں ایک دو نکتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا کہ طواف کرنا یا چکر لگانا، میں کوئی واک کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی بلڈنگ دیکھنے کے لیے نہیں آیا، جنہوں نے مجھے عمرہ دیا ہے، جن کے صدقے ایمان ملا ہے، یہ محبت خانہ کعبہ سے ملی ہے، اگر وہی میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو میں نے کیا کرنا ہے، یعنی کعبے کے جو کعبہ تھے وہ ساتھ نہیں ہوں گے تو میں عمرہ نہیں کروں گا۔ ادھر جب یہ بیعت کا موقع آیا تو کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پہ عمرہ کر رہے ہوں گے، اور ہمیں یہاں کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اب افواہ پھیل گئی تو کریم آقا نے فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت جو تھی کریم آقا نے کی۔ پھر اپنے ایک ہاتھ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیعت لے رہے تھے تو کیا اگر بندہ دنیا سے جا چکا ہو تو اس کی بیعت لی جا سکتی ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کریم آقا کو علم تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں پہنچا، آپ حیات ہیں۔ یہ بھی ایک عشق کا معاملہ ہے، اور وہاں صحابہ کرام بھی اپنے عشق رسول کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور سارے کے سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اس جہاد میں اس بیعت کو قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کفار کو ہم واصل جہنم کریں گے۔ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عین الہدا صاحبہ، بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں اور مفتیاں ہیں، اور ہمارے استاد ہیں غلام نصیر الدین نصیر چشتی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں، جامعہ نعیمیہ گڑھی شو لاہور ان کی صاحبزادی ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ماشاءاللہ ادارے چلا رہی ہیں،
کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، ان کو دیکھ کے یہ خوشی ہوتی ہے، اور دوسری جو خواتین مدارس سے پڑھ کے نکلتی ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آئیے، اگر یہ بچی اپنے مدارس کو چلا سکتی ہے، بیسیوں سینکڑوں ہزاروں خواتین کا ذہن بدل سکتی ہیں، تو آپ بھی درس نظامی کے بعد مدارس کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اور لوگوں کو کم از کم قرآن کے ساتھ تو جوڑیں، درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی مہربان ہیں پیر میاں مستفیض احمد نقشبندی صاحب، سجادہ نشین ہیں شرق پوشی درگاہ کے، اور جمعہ جو مرکزی جامع مسجد ہے درگاہ شریف کے ساتھ، وہاں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے دوست ہیں بھائی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں دونوں اپنے مہمان خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور عین الہدیٰ صاحبہ، کیا کہیں گی آپ اس واقعہ کے حوالے سے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار صحابہ تھے، وہ حدیبیہ کا جو مقام ہے اس کے اوپر بھی بات کریں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنایا تھا، اپنا ترجمان بنایا تھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اور تمام انتظامیہ کے چینل کی ان کے شکر گزار ہوں کہ کبھی کبھار کسی اہم موضوع پر مجھے بھی کچھ لب کشائی کا موقع مل جاتا ہے، جزاک اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو اس ضمن میں عرض کروں کہ ڈیفرنٹ اوکیزنس پر کئی صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور میں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے جی، اور بالکل اسی طرح بیت رضوان کا جو ایک آج موضوع ہے، اس موقع پر بھی جب کفار مکہ نے اپنے سفیر بھیجے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے، اور وہ مذاکرات سے تو قائل ہو جاتے اور وہ یہ بیان کرتے کہ ہمارا کوئی ارادہ مکہ پہ قبضے کا نہیں ہے یا جنگ کا نہیں ہے، لیکن جب وہ سفیر واپس جاتے اور مکہ کے کفار کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تو وہ قائل نہیں ہوتے۔ تو انہی سفیروں میں سے پھر ایک سفیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی جانب سے کوئی ایک نمائندہ بنا کر بھیجیں، تو جس میں آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دل میں جو مکہ کے کفار مکہ ہیں ان کے لیے جو ایک غصہ ہے، شدت ہے، وہ جانتے ہیں، اور دوسری بات کہ اس وقت مکہ میں میرے خاندان کو کوئی فرد بھی موجود نہیں کہ میں خونی رشتے کی بنیاد پر ہی جا کر ان سے کوئی بات کر سکوں۔ تو آپ نے اس وقت تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور نے ان کو بلایا اپنے پاس، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میری نسبت ان کے وہاں جانے سے روشن امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو جس وقت آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان کو روانہ کرنا تھا تو اس وقت دو میسج دیے، دو پیغام دیے جو وہاں پہنچانے تھے، یا یوں سمجھ لیجئے دو ٹارگٹ دیے کہ جو اچیو کرنے تھے۔ اس میں سے پہلا یہ تھا، وہاں جو پیغام دینا تھا، پہلا میسج تھا کہ وہ کفار مکہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ مسلمانوں کو وہ کعبہ کے طواف اور زیارت سے نہ روکیں، اور بڑے واضح انداز میں جا کے بتائیں کہ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ پر کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، نہ جنگ کرنے کا اور نہ وہاں پہ قبضہ کرنے کا۔ اور دوسرا پیغام جو بڑا خوبصورت ہے ان کو تک پہنچانا تھا، وہ لوگ تھے جو کفار کے انڈر میں تھے، جی، ظلم جن پہ ہو رہا تھا، ظلم و جور کا شکار تھے، ان تک پیغام تھا کہ جو مرد و عورتیں ظلم کا شکار ہیں، تو حضور نے کہا انہیں جا کے ایک مصدع سنائیں کہ اب ظلم کے بادل چھٹنے والے ہیں، یہ جو کالی رات ہے روز روشن کے ساتھ بدلنے والی، صحیح، اور ظلم و ستم کا یہ صورت بہت جلد غروب ہو جائے گا، انشاءاللہ بڑی جلدی مکہ فتح ہوگا اور دین کو غلبہ ہوگا۔ تو اس ساری بات میں جو سب سے اہم دو باتیں یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہیں، میں یہاں عرض کروں گی۔ ایک تو دیکھیے کہ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فراخ دل ہو، مشورے کو قبول کرے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دیکھیے کہ مشورہ قبول کیا، بڑی فراخ دلی سے قبول کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی حالات سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بریک بھی لینی ہے مجھے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں سوال پہلے آپ کو کر لیتا ہوں،
محترمہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سوال کا جواب دیا. آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ جو موضوع ہے یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کی بنیاد ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کا ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنی من مانیاں نہیں چلتی. دنیاوی بھی محبت اگر دیکھیں جو عارضی ہوتی ہے, جو مصنوعی ہوتی ہے, جو فانی ہوتی ہے, تو اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں, لیکن جو عشق حقیقی ہوتا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, بنیاد سے, دین سے محبت ہوتی ہے, اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں. اور یہی صحابہ کا ترہ امتیاز تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ قربانیاں دیں. پھر صاحب میں سوال پہلے کر لیتا ہوں اور جواب بعد میں لیتے ہیں. میں نے بریک کے بعد آپ سے پوچھنا ہے کہ بیعت رضوان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, جو افواہ پھیلی اس کے اوپر بات کریں, اور یہ عہد کیا تھا, واقعہ کیسے ہوا, وہ درخت کیا تھا, اور کتنے صحابہ تھے, اور اس کی منظر کشی کرنی ہے. یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور اب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طاہر عزیز باروی صاحب ہیں. آپ حافظ قرآن بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ناروے میں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تراویح بھی انہوں نے وہاں پڑھائی, اور ماشاءاللہ جمعہ بھی وہاں پڑھاتے ہیں, اور دیگر ممالک جو ہیں جو ناروے کے گرد و نواح میں جو شہر نہیں بلکہ ممالک بستے ہیں, وہاں ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں. ہمارے بہت ہی مہربان ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پھر صاحب میں سوال آپ کے کر چکا ہوں اور آپ جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے انٹرو کے اندر فرمائی. بیعت رضوان جو ہے وہ ایسا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تھے مدینہ منورہ کے اندر جب موجود تھے تو کئی مرتبہ کفار نے, مشرکین نے آپ پر حملہ کیا اور مدینہ طیبہ کو جو ہے وہاں پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ اگر دیکھا جائے اور کہا جائے تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ظاہراً بھی مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمانا شروع فرما دیا. تو یہ جو بیعت رضوان ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی, اور جب آپ نے تبلیغ شروع فرمائی تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے آپ کو تنگ کیا اور بالآخر آپ کو ہجرت کرنا پڑی. اور جب آپ مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے تو آخری دفعہ جب آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے مکہ کی وادی, میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, اگر تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. تو آپ مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے اور آپ کی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے اندر غلبہ عطا فرمائے. اور اسی ضمن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے اندر فتح عطا فرمائے گا. تو یہ جب آپ نے خواب دیکھا اور اسی کی بشارت کے ضمن کے اندر آپ مکہ مکرمہ کی طرف جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے تو وہاں پر جو ہے حدیبیہ کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا. اور جب آپ وہاں پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر 1400 صحابہ آپ کے ساتھ کم و بیش موجود تھے, اور تمام کے تمام جو ہیں وہ احرام کی حالت کے اندر موجود تھے. اور اس میں تمام خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور جلیل القدر صحابہ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ موجود تھی. تو جیسا کہ پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی کہ سیدنا عثمان غنی جب سفیر کے طور پر تشریف لے کر گئے اور آپ کو وہاں پر چند دن لگ گئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب یہ افواہ پہنچی تو آپ نے 1400 صحابہ تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے ایک درخت کے نیچے ان سے بیعت لی, ایک عہد لیا. جی طاہر عزیز باروی صاحب, باقی بات آپ کریں. بیعت رضوان کا مقصد کیا تھا, کس نے سب سے پہلے بیعت کی, اور اس بیعت کا جو تفصیلی واقعہ ہے اس پہ آپ مزید روشنی ڈالیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. میں سب سے پہلے آپ کا اس ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
بلکہ خاص شکریہ، ایک قرض مجھ پہ باقی ہے، ایک دفعہ آپ نے بڑی محبت فرمائی ہمارے استاذ گرامی ہمارے مادر علمی پر، بڑے خوبصورت پروگرامز آپ نے کیے، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامعہ نظامیت بہت بڑا ادارہ، ہم تو چھوٹے چھوٹے اداروں کے بھی مقروض ہیں۔ ہمارا مادر علمی ہے جی، اور ہم الحمدللہ، سب وہ کے تو لیے بڑا ادارہ ہے، ہم قابل مقروض فخر ہے، اور خوش قسمتی ہے کہ اہل علم شخصیات موجود ہیں ہمارے بر صغیر خصوصاً پاکستان میں، جن چند ایک شخصیات نے دین کا، علم کی بڑی خدمت کی، دین کا کام کیا۔ علامہ نصیر الدین صاحب چشتی، ان کی صاحبزادی، اللہ رب العزت علامہ چشتی صاحب اور ان کے پورے خاندان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ شرک پور شریف ایک علمی خانوادہ ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ میرے لیے تو دوہرا مرکز ہے کہ میرا سسرال ادھر ہے، اچھا اچھا، تو اس لیے یہ تو ڈبل سسرال عقیدت ہے۔ ایک یا دوسرا بھی؟ سسرال ایک ہی ہے، ایک ہی۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے اس اصل میں خانقاہ پوچھنا کو۔ پڑتا ہے علماء کرام سے کہ سسرال ایک یا دو ہیں؟ یورپ کے لیے ایک ضروری ہے، دوسرے کا تصور نہیں ہے۔ جی، سوال کا جواب جی۔ صلح حدیبیہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک ایسا خوبصورت واقعہ ہے اسلامک ہسٹری میں کہ جس کی شاید کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت، اموری سلطنت کے حوالے سے آپ کی مدبرانہ حکمت، ہر حوالے سے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا واقعہ ایسا خوبصورت پیش خیمہ ہے جو اسلام کی تعمیر، اسلام کی ترقی اور اسلام کی ترویج کا سب سے بڑا سورس اور بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم مفکرین کی رائے اگر دیکھی جائے تو وہ سب اس بات پر ہیں کہ اگر کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے نہ بلکہ عمرہ کر کے واپس آنے دیتے تو شاید یہ اتنا ایفیکٹو نہ ہوتا جتنا ان کا روکنا اور نبی اکرم علیہ السلام کا حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا جس قدر مفید ثابت ہوا، شاید اس انداز میں نہ ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے، جس طرح پیر صاحب قبلہ نے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے خواب کی صورت میں ارشاد فرمایا گیا، اور خواب وحی کا ہی ایک طریقہ ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک میں انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمارے جیسے نہیں نا جی، تو جناب رسول اللہ علیہ السلام نے جو سورس بیان فرمائے وحی کے ان میں سے ایک خواب بھی ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ أَلَا تَخَافُونَ۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ آپ جلد مکۃ المکرمہ میں احرام باندھے ہوئے اس حالت میں حلق کروا رہے ہیں، کیفیت کو، اس منظر کو بیان فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کا ذکر فرمایا، اور پورا ایک کاروان جس طرح ذکر ہوا، مختلف روایات ہیں، 700 1400 1500 بہر صورت 1400 کی جو کہ متفق علیہ ہے، تو 1400 صحابہ کرام کا لشکر لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ طویل عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً 6 سال گزر چکے تھے کہ حضور کا بچپن، حضور کا شباب، مبارک جوانی، یہ سارا کچھ مکے میں گزرا تھا، عرصہ گزرا تھا اس کے فراق میں۔ تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر، یا مکۃ المکرمہ سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر، 9 میل پرانے دور میں جو میل ہوتے تھے اس صورت میں یہ وہاں موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ وہاں تشریف فرما ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیغام بھجوایا، اس کا جواب کوئی مثبت نہ آیا۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ واپس آئے، حضور کو خبر دی، یہاں سے جناب رسول اللہ علیہ السلام کا مزاج مبارک بدلا۔ محترمہ عین الہدا صاحبہ نے ایک بات کی کہ حضور علیہ السلام نے پیغام بھجوایا تھا بڑا کلیئرلی کہ ہم نہ قبضہ چاہتے ہیں نہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، مگر یہاں سے ڈیسیژن بڑا سخت لینا چاہتے تھے حضور۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جری طبیعت تھی، بہادر تھے، سخت مزاج تھے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ میرا خیال ہے تھوڑا ہم نرمی کی طرف آئیں۔ بعد میں حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا، تو جناب رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے سخت ڈیسیژن لینے کا ارادہ فرمایا، پھر اس کے بعد اس ارادے کو تبدیل فرمایا۔ یہاں تک تو یہ اس کی یہ صورتحال ہے، مگر اس کے ساتھ جو بڑی اہم چیز میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وہاں موجود ہیں، اور قرآن مجید کی 2 آیات مقدسہ ہیں. وشاورہم فی الامر پر عمل فرماتے ہیں، مشورے کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو قرآن مجید کی آیت ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ صحابہ پروانہ بار آپ کے پاس موجود نہ ہوتے. تو یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی وسلم انہدا صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ مزید آپ روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ. صحابہ کرام کے نزدیک، جیسے ابھی قبلہ ذکر کر رہے تھے، کہ ان کے نزدیک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان پہ جان نچھاور کرنا اصل میں زندگی کا یہی مقصد تھا ان کا. جیسے کہ اس کی بہت ساری اگزامپل ہمارے سامنے ہیں صحابہ کرام کی. غزوہ تبوک کا موقع تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھیے اپنے گھر کا سارا سامان حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اسی طرح سیدنا عمر نے بھی گھر کا آدھا سامان، اور سیدنا عثمان بن عفان نے بھی اپنے 300 اونٹ جو تھے سامان سے لدے ہوئے حضور کی نظر کیے. ابھی یہ جو واقعہ بھی چل رہا ہے اسی حوالے سے کہ حضرت عثمان کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ بھیجا تو قریش نے آپ کو اجازت دی کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے کہا کہ مجھے اگر 1 سال بھی عمرے کو ملتوی کرنا پڑا تو میں کر دوں گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عمرہ ادا کروں گا. اور پھر اسی طرح اس منظر کا تصور کیجئے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے اپنا قائد بنا کر بھیجا. اب آپ نے آ کے بڑے انداز اور حیرانگی والے انداز سے صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھتے رہے، اور جب واپس لوٹے تو جا کر قریش مکہ سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ جب ان کے صحابہ موجود تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی کے جو بچا پانی تھا اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. اللہ اکبر. تو یہ عالم تھا. اسی طرح حضرت ادب کا یہ عالم تھا. بے شک حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ کا جو عشق مصطفیٰ کا ایک واقعہ ہے بہت خوبصورت، کہ آپ کو سولی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور دیکھیں زندگی ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، اور موت جب ارد موجود ہو اور انسان اس وقت کچھ نہ کچھ اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے. جی. مگر آسمان نے عشق کا ایسا نظارہ کم ہی دیکھا ہوگا کہ آپ کو جب سولی کے لیے وہاں پہ موت دینے کے لیے یعنی لٹکانے کے لیے وہاں پہ موجود تھے، تو اس موقع پر ابو سفیان نے کہا کہ زید کیا تجھے یہ پسند ہے کہ آج تیری جگہ حضرت محمد ہوتے اور تم اپنے اہل و عیال میں موجود ہوتے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں موجود ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے. اور پھر اس کے بعد آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا. تو ان حضرات کی جو محنت تھی اور ان کا عمل تھا دین کو آگے پھیلانے میں، اسلام کے عقائد اور اصول و فروع کو آگے پہنچانے میں، انہوں نے بڑی قربانیاں ادا کی، بڑی جان نچھاور کی. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ میں سوال پہلے کر لیتا ہوں اور بعد میں آپ جواب دے دینا. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. پیر صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو تفصیلی واقعہ ہے، جو اس کی SOPs بنے، جو عہد ہوا، جو ایک ایگریمنٹ طے پایا، اس پہ آپ سے اور باروی صاحب سے میں پوچھوں گا. اور پھر صحابہ نے جب اس عمل کو دیکھا، کس نظر سے دیکھا، کیا کیا آراز ہم نے آئیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی تمام اپنے پیارے صحابہ کی باتوں کو سنتے تھے، اور جو قابل عمل باتیں ہوتی تھیں ان کی مشاورت کو قبول کرتے تھے، اور پھر اس کے اوپر ایکشن ہوتا تھا، عمل ہوتا تھا. اس پہ میں نے دونوں احباب سے جواب لینا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور میں اب پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہوں. سوال پہلے ہو چکا ہے. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی کیونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے بہت سے پیغامات رسانی کے جو ہیں دور ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں حضور نے سفراء کو بھیجا اور واپس پیغام بھی آتے رہے. تو جب بالکل آخر کے اندر جب معاہدہ بنایا گیا اور لکھا گیا تو اس کے اندر ظاہری طور پر ایسی شرائط موجود تھیں کہ جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف جا رہی تھیں، جن میں سے یہ تھا کہ مسلمان اس سال جو ہیں وہ عمرہ نہیں کریں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے. اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان جو ہے 10 سال کا امن معاہدہ طے پایا، اور یہ بھی جو ہے اختیار دیا گیا کہ دوسرے جو قبائل ہیں
وہ جس کو چاہیں اس کے ساتھ جو ہیں وہ اپنا اس کو حلیف بنا سکتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو سب سے جو تھی بے چینی کی بات صحابہ کے لیے وہ یہ تھی کہ اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر اس دوران مسلمانوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مکہ چلا جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا, اور اگر مکہ سے کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کے پاس آتا ہے صحیح تو اس کو واپس کر دیا جائے گا. تو یہ موٹے موٹے چند جو تھے یہ ان کی شرائط تھیں, اور جب یہ طے کیا گیا تو بظاہر یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت ساری حکمتیں موجود تھیں کہ وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے دن 1400 کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جب فتح مکہ کے دن حضور تشریف لائے تو 10,000 صحابہ کی جماعت جو تھی وہ آپ کے ساتھ موجود تھی. جی باروی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی پیر صاحب قبلہ نے اسی موضوع پر کہ بظاہر یہ 4 شرائط ہیں, جنگ نہیں ہوگی, جو تمہارا حکمت بہت زیادہ ہے, حکمت اس قدر ہے, اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر ایکسپلینیشن فرمائی ہیں, انسان حیران ہوتا ہے. صحابہ پریشان تھے بظاہر اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں, مطلب ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, حضور کی بارگاہ میں ایک ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا, حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں, آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ یہ سارے حضور میں سب کچھ ہے. تھوڑے سے فاصلے 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا. یہ قرآن مجید کی آیات سورۃ الفتح شریف کی پہلی آیات انا فتحنا لک فتحا مبینا, قرآن نے جس کو فتح مبین کہا, یہ آیات اتری. میرے ذہن میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں فتح مکہ جو ہے یہ فتح مبین ہے, کوئی کہتا ہے کچھ فتح مبین ہے. میں یہ کہتا ہوں, حضرت برہ بن عازب بڑا سینہ پہ زور دے کے کہا کرتے تھے, میں یہ کہتا ہوں اصل فتح مبین صلح حدیبیہ تھی. صحیح. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیس یہ بنی, بیس یہی تھی اور آغاز بھی یہ تھا. بلڈنگ بعد میں تعمیر ہوئی اوپر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کر رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں ناراضگی کا اظہار بھی کیا, اور اتنی خوبصورت بات آپ پوری زندگی اس کا اظہار فرماتے رہے. کہتے ہیں کہ فتح مبین کی آیات نازل ہوئیں, حضور نے کرم فرمایا, مجھ پر شفقت فرمائی, اور حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, ابن حجر اسقلانی نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, میں اپنے اس فعل پر پوری زندگی صدقے دیتا رہا, استغفار کرتا رہا, توبہ کرتا رہا, رب کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتا رہا, اور فرمایا کہ میں نے اس قدر توبہ و استغفار کی, ندامت کا اظہار کیا, اب مجھے امید ہے کہ مجھ سے اس بات پر سوال نہیں ہوگا, خیر ہوگی جو میں نے حضور علیہ السلام کے اس فیصلے کے بعد. اچھا, جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا میں کہ بظاہر یہ عجیب سی شکیں ہیں ساری کہ 10 سال ابھی واپس جانا ہے جی, اور اس پر بیویوں سے مشورہ. جناب رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جی اب لوگ نہ احرام کھول رہے ہیں, نہ کوئی قربانی کر رہا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ حضور خیمے میں تشریف لے گئے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں, احرام خود کھولیے, احرام کو اتار دیجئے, قربانی کا آغاز فرمائیے, آپ کے دیکھا دیکھی سارے صحابہ کرام یہ عمل کر لیں گے. حضور باہر آئے, ایسا کیا معاملہ. اب جو اگلی 2 شکیں تھیں جن کی طرف قبلہ پیر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو واپس ہوگا. 2 صحابہ کرام سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب سیدنا ابو بصیر, دونوں کو بظاہر واپس کیا گیا, مگر حکمت کیا تھی کہ پوری فوج جمع ہو گئی مدینے کے اس پر, جو بندہ ادھر سے کافر آتا اس کے ساتھ لڑتے, انہوں نے کہا جی آپ ان کو رکھ لیں. دوسرا, اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. مسلم شریف میں 2 احادیث مبارکہ ان دونوں اس ایک شک کے ان دونوں اس کے حوالے سے پارٹس کے حوالے سے موجود ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا, صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ بظاہر بڑا مشکل ہے, تو لفظ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ ہم سے چلا جائے گا, من ذهب منا الیہم, جو ان کی طرف چلا جائے گا, فابعدہ اللہ رب العزت اس کو دور کر دے گا, اللہ اس سے دور ہو جائے گا, گویا اس کا تعلق ختم ہو جائے گا. اور جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں نسوا اللہ فنسیہم, وہ اللہ کو بھول گئے, انہیں اللہ نے نظر انداز کر دیا, بھلا دیا. جب اللہ رب العزت کسی سے دور ہو جاتا ہے تو پھر بڑا معاملہ. اور دوسری جو شق تھی, جناب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کا بندہ ہماری جانب آئے گا, سیجعل اللہ فرجا و مخرجا, اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
اب جناب رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جتنے صحابہ وہاں سے اسلام قبول کرنے کے بعد آئے، اب بظاہر بہت مشکل ہے، مگر رب العزت نے اتنی آسانی فرمائی، اتنے معاملات کو آسان فرما دیا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر وہ خود اس بات پر آمادہ تھے اور مصر تھے کہ جناب اس شرک کو بھی ختم کر دیا جائے. اور اس حکمت کا میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں، اس حکمت بالغہ کا اللہ رب العزت نے یوں مظاہرہ فرمایا کہ اس کے ٹھیک 4 سال کے عرصے کے بعد کعبہ شریف بھی فتح ہو گیا، فتح مکہ بھی ہو گئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم اللہ. ابھی جس طرح یہ ذکر کر رہے تھے قبلہ، تو صحابہ کرام نے جس طرح آقا علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا، حالانکہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ جب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور اپنے صحابہ کرام کو ان کی جان نثاری کو دیکھا تو بڑا پیارا جملہ بنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ صحابہ ان میں خاص حضرت عمر جو تھے وہ بڑے رنجیدہ تھے، پریشان تھے اس واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے، اس فیصلے کو، لیکن ان کو تسلی دینے کے لیے اور صحابہ کی جان نثاری کو ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلکم مغفور لہو. آپ نے فرمایا تم سب کو مبارک ہو کہ اللہ کریم نے تم سب کو بخش دیا ہے. تو یہ ایک تسلی تھی جو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دی. اور پھر اسی طرح موجود ہے کہ صحابہ کو تو فی الوقت یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دور رس نتائج کا ایک مشاہدہ فرما لیا تھا، اور اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب سورہ فتح کا نزول ہوا تو آپ نے سارے صحابہ کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان میں خاص حضرت عمر کو بھی بلایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ تھے. اور اس مقام پہ آپ نے یہ فرمایا کہ آج رات مجھ پر جو صورت نازل ہوئی ہے وہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، اور یہی صورت سورہ فتح تھی. اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت جابر بن عبداللہ اور بعض دیگر صحابہ کرام نے بھی یہ فرمایا کرتے تھے، جیسے ابھی قبلہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فتح مکہ کا دن اصل میں فتح کا دن ہے، لیکن حضرت برا بن عازب بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ فتح مکہ کو اصل فتح سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو واقعہ حدیبیہ کے وقت بیت رضوان کا واقعہ تھا وہ اصل فتح. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ پیر صاحب بڑا مشکل وقت تھا کہ صحابہ عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن عمرہ ہوتا نہیں ہے. اس لمحات کو ذرا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، کیا جذبات تھے صحابہ کے. اس لیے بات میں کر رہا ہوں کہ آج ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارا وہ لیول نہیں ہے جو صحابہ کا تھا. تو آج اگر ہمیں واپس لٹا دیا جائے یا خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ یہ بندہ عمرہ نہیں کر سکتا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل. ایک تو صحابہ کرام کی جذباتی وابستگی مکہ مکرمہ سے بھی تھی، کیونکہ سب کا جو مال تھا، جو اہل و عیال تھے، گھر وغیرہ وہاں پر تھا، اور اس کو چھوڑ کے انہیں مدینہ منورہ آنا پڑا تھا. تو وہ ایک خوشی تھی، خوشی کے لمحات تھے کہ ہم وہاں پر جائیں گے دوبارہ سے، اور وہاں جا کر جو ہے مکہ مکرمہ کی وادی کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں گے. تو ایک تو یہ جذباتی معاملات بھی تھے. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا عالم یہ ہے کہ احرام پہنے ہوئے ہیں، لیکن حضور نے جب بیعت لی ہے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم تو تیاری کے ساتھ آئے ہی نہیں ہیں، یا مکہ والے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے پاس اسباب زیادہ ہیں. بلکہ حضور نے جیسے ہی ارشاد فرمایا سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اگر ہماری جان بھی چلی جائے گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ماشاءاللہ. اور پھر جو ہے جب حضور نے تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ جب اس قدر شدید جذبات تھے، حضور نے جب یہ فرمایا کہ اب کچھ بھی نہیں کرنا اور یہاں سے واپس چلے جانا ہے، تو وہی جذبات جو اتنے زیادہ ہائی لیول پہ تھے، حضور کے ایک فرمان کی وجہ سے جو ہے سب کے سب جو ہیں انہوں نے سر تسلیم خم کیا. اگرچہ بے چینی موجود تھی، اور جس طرح بیان بھی کیا گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے بھی بے چینی کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جو واقعہ تھا اس کو قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر جو ایمان کے ساتھ محبت تھی، اخلاص تھا، ایک تو اس کو ظاہر فرمانا تھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیعت کی برکت یہ عطا فرمائی کہ ان کے دلوں میں سکون عطا فرما دیا، اور اسی سکون کی وجہ سے وہ ثابت قدم بھی رہے. اور جب واپس آئے مدینہ طیبہ، آخری بات کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مکرمہ میں داخل فرمائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اس سال داخل فرمائے. جی باروی صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ابھی ریسنٹلی ہمارے پاکستان میں تقریباً 67,000 حاجی جو ہیں وہ اس بار کس وجہ سے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے، سارے پریشان ہیں. تو آج کا شاید یہ پروگرام ہمارا اس حوالے سے ان کے لیے اکثریت کا مال بھی پاک نہیں ہے پھر بھی پریشان ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. تو کہنے کا مقصد تھا کہ وہ حاجی بہت پریشان ہے. میں نے خود ذاتی طور پر کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. کل جب وہ 92 کی خبر ایک دوست نے شیئر کی گروپ میں، تو کئی دوست ہیں جو حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا. تو میں اپنے ان حجاج کرام سے جو پہلے ایک دفعہ حج کر چکے ہیں، جانا چاہ رہے تھے، کوئی موقع ایسا آیا نہیں جا سکتے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے سیدنا محمد الرسول اللہ 9 میل کے فاصلے پر 24 کلومیٹر سے حضور واپس پلٹے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس صورتحال کو یوں دیکھا جائے کہ شاید رب العزت کی جانب سے کوئی ایسی حکمت کار فرما ہو جو ان حجاج کرام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، مفید ہو سکے. میں ضرور چاہوں گا کہ وہ حجاج کرام کہ جو نہیں جا سکے وہ ضرور نبی اکرم علیہ السلام کے اس سفر مبارک کا مطالعہ فرمائیں کہ انہیں اندازہ ہو کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کیسی کیسی تسلی والی باتیں ارشاد فرمائیں. ضرور یہاں وہ جو منتظمین تھے انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، مگر رب تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ غالب ہو کر رہتی ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. لیکن میں یہاں تھوڑا سا نقطہ اعتراض کے طور پہ عرض کروں گا کہ ہم جو نلائکیاں نا تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں. مس مینجمنٹ ہے، یہ جرم ہے اور یہ ظلم بھی ہے کہ ایسے حاجی جو بیچارے تیار تھے ان کے انتظام ان کے لیے نہیں کیا گیا، پیسہ لیا گیا ہے. اور جو بھی ہوا ہے، اگر ہمارا اکانومی کے حوالے سے ہمارا لیول بڑا ہوتا تو میرا خیال ہے سعودیہ بھی ہمیں انکار نہ کرتا. ہمیں چاہیے کہ کوئی 100 سال کے لیے میرا خیال ایمرجنسی نافذ کریں اور اپنی حالت بہتر کریں تاکہ دنیا ہماری عزت کرے. بہت ہو گیا، لیکن ہمیں ایجوکیشن کی طرف، سائنس کی طرف بڑھنا چاہیے. سیانے کہتے ہیں کہ جن کے گھر گندم ہوتی ہے نا وہ ظاہری طور پہ پاگل ہوں اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. یہ پنجابی کا ایک جملہ ہے جس کو میں نے اردو میں پیش کیا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام.